اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ چنانچہ اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہم پر وہ عذاب لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ ہود نے کہا، تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہوا ہی چاہتا ہے۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں؟ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، چنانچہ تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ہمراہ تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے بغاوت اور سرکشی، عناد اور انکار کرتے ہوئے ہود علیہ السلام سے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں؟ جیسے کفار قریش نے کہا تھا سورہ انفال میں، اور جب انہوں نے کہا، اے اللہ، اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ محمد بن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ قوم ہود کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے بت کے نام سدا، دوسرے کا نام سمود اور تیسرے کا نام حبا تھا۔ اس لیے حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تحقیق تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے، یعنی تمہاری اس بات کی وجہ سے تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے عذاب واجب ہو چکا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے معنی ناراضی اور غضب کے ہیں، یعنی کیا تم مجھ سے ان بتوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کے تم اور تمہارے باپ دادا نے الہۃ النام رکھ لیے ہیں، حالانکہ یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور نہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کی کوئی حجت اور دلیل نازل فرمائی ہے۔ اسی لیے اس نے فرمایا، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی تو تم بھی انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یہ رسول کی طرف سے اپنی قوم کے لیے سرزنش اور شدید وعید تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ ان کے ہلاک کرنے کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کئی دوسرے مقامات میں بیان فرمایا، اور یہ کہ ان پر ایسی نامبارک ہوا چلائی گئی کہ وہ جس چیز پر چلتی تھی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی تھی، جیسا کہ ایک مقام پر فرمایا سورہ الحاقہ میں، اور رہے عاد، ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیہ ناش کر دیا گیا۔ اللہ نے اس کو 7 رات اور 8 دن ان پر چلائے رکھا، تو اے مخاطب، تو لوگوں کو اس میں اس طرح گرے اور مرے پڑے دیکھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے، بھلا تو ان میں سے کسی کو باقی دیکھتا ہے؟ جب انہوں نے بغاوت اور سرکشی کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت تیز آندھی کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ ہوا ان میں سے ایک ایک شخص کو اٹھا کر فضا میں اچھال دیتی، پھر بلندی سے سر کے بل نیچے گرا دیتی، جس سے سر پھٹ کر تن بدن سے جدا ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا سورہ الحاقہ میں، جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے۔
محمد بن اسحاق نے لکھا، یہ لوگ یمن میں عمان اور حضرہ موت کے درمیان رہتے تھے اور زمین کے دوسرے بہت سے علاقوں میں بھی پھیل گئے تھے، اور اپنی اس طاقت و قوت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی، انہوں نے ان علاقوں کے لوگوں پر غلبہ و تسلط حاصل کر لیا تھا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بجائے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے انہیں یہ حکم دیا کہ اللہ واحد اللہ شریک کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو معبود قرار نہ دیں، نیز لوگوں پر ظلم نہ کریں، مگر انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، آپ کی تکذیب کی اور کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور اور کون ہو سکتا ہے۔ ان میں سے تھوڑے سے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی پیروی کو اختیار کر لیا تھا، مگر وہ اپنے ایمان کو چھپا کر رکھتے تھے۔ قوم عاد نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کے رسول کو جھٹلایا، زمین کو فتنہ فساد سے بھر دیا، ظلم و زیادتی کی روش کو اختیار کیا اور ہر اونچی جگہ پر عبث نشان تعمیر کرنا شروع کر دیا، تو حضرت ہود علیہ السلام نے گفتگو کرتے ہوئے ان سے فرمایا سورہ شعراء میں، بھلا تم ہر اونچی جگہ عبث نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو، شاید تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام کے جواب میں انہوں نے کہا، اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ ہود میں، وہ بولے، ہود تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لائے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا، بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو یقیناً میں ان سے بیزار ہوں، جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو تو تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو، اور مجھے مہلت نہ دو، میں اللہ پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں۔ زمین پر جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا پروردگار سیدھے رستے پر ہے۔ امام احمد نے حضرت حارث بکری کی روایت کو بیان کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اعلیٰ بن حضرمی کی شکایت کرنے کے لیے نکلا، اور جب مقام ربازہ کے پاس سے گزرا تو وہاں بنو تمیم کی ایک بڑھیا سے ملاقات ہوئی جس کا زادرہ ختم ہو چکا تھا، تو اس نے کہا، اے عبداللہ، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کام ہے، تو کیا آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیں گے؟ میں نے اسے اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیا اور اسے مدینہ لے آیا۔ جب ہم مدینہ میں آئے تو مسجد نبوی کچا کچ بھری ہوئی تھی، سیاہ پرچم لہرا رہا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لٹکائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ لوگ کیوں جمع ہیں؟ لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائد بنا کر بھیجنا چاہتے ہیں۔ میں بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے تو میں نے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے مجھے اجازت عطا فرما دی۔ میں اندر داخل ہوا اور میں نے سلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا، کیا تمہارے اور تمیم کے درمیان کوئی اختلاف ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں، ہم میں اختلاف تھا اور ہمیں ان پر فتح حاصل تھی۔ میں بنو تمیم کی ایک بڑھیا کے پاس سے گزرا جو رستے سے ہٹی ہوئی تھی، اور اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اسے اپنی سواری پر بٹھا کر آپ کی خدمت میں پہنچا دوں، اور اس وقت وہ دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے اسے اجازت دے دی اور وہ بھی اندر آ گئی، تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو ہمارے اور تمیم کے درمیان سرحد کے طور پر جنگل کو مقرر فرما دیں۔ یہ سن کر بڑھیا بہت بدکی اور گرم ہو گئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے مضر کو کہاں مجبور کریں گے؟ میں نے کہا کہ مثال تو ایسے ہے جیسے پہلے زمانے میں کسی نے کہا تھا کہ میری بکری نے اپنی موت کو خود آواز دی ہے۔ میں نے اس بڑھیا کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھایا اور مجھے معلوم نہ تھا کہ میری ہی دشمن ہے۔ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ چاہتا ہوں کہ قوم عاد کے سفیر کی طرح ہو جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قوم عاد کے سفیر کا کیا قصہ ہے؟ حالانکہ آپ اسے زیادہ بہتر جانتے تھے، مگر دل جوئی کے لیے آپ نے دریافت فرمایا۔ تو میں نے عرض کی کہ عاد کے لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے، تو انہوں نے اپنے ایک سفیر کو بھیجا جس کا نام قیل تھا۔ وہ معاویہ بن بکر کے پاس سے گزرنے لگا تو اس کے پاس 1 مہینے تک مقیم ہو گیا۔
اس نے اسے شراب پلانا شروع کر دی اور روزانہ 2 لڑکیاں اسے گانا بھی سناتی تھیں جنہیں جرادتان کہا جاتا تھا۔ جب مہینہ گزر گیا تو یہ تہامہ کے پہاڑوں کی طرف نکل گیا اور کہنے لگا، اے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں نہ تو کسی مریض کے پاس اسے دوائی پلانے کے لیے آیا ہوں اور نہ کسی قیدی کا فدیہ دے کر اسے چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ اے اللہ، عاد کو اسی طرح پانی پلا جس طرح تو اسے پہلے پانی پلایا کرتا تھا۔ چنانچہ اس کے پاس سے کالے سیاہ بادل گزرے اور اسے بادلوں میں سے آواز آئی کہ ان میں سے کسی ایک بادل کا انتخاب کر لو، تو اس نے ایک سیاہ رنگ کے بادل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے منتخب کر لیا۔ تو اس سیاہ رنگ کے بادل میں سے اسے یہ آواز آئی کہ اسے لے لو، یہ ایک ایسی جلتی ہوئی راکھ ہے جو قوم عاد کے کسی ایک فرد کو بھی نہ چھوڑے گی۔ اس نے کہا، مجھے یہ خبر بھی معلوم ہوئی ہے کہ ان پر ہوا صرف اس قدر چھوڑی گئی جو میری اس انگوٹھی میں چل سکتی تھی، حتیٰ کہ اس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ ابو وائل کہتے ہیں کہ اس نے یہ سچ بیان کیا کہ عاد پر ہوا صرف انگوٹھی کے برابر چھوڑی گئی تھی۔ عورتیں اور مرد جب کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے تو اسے یہ کہہ دیتے کہ تم قوم عاد کے نمائندے کی طرح نہ بنو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔